السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وسلم ومن والاه وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وان كل محدثة بدعة وان كل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ ہر طرح کی حمد و ثناء، عظمت و کبریائی پاک مطہر مولا کلمات اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے لیے۔ اس کے بعد بے شمار لا تعداد درود و السلام نبی آخر الزمان شمس الہدا سید الاولین والآخرین امام الانبیاء شافی روز جزا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، آپ کے ازواج مطہرات، اہل بیت، صحابہ اکرام، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، مفسرین کرام، محدثین اعظام، اولیاء رحمان، غرض کے امت کے ہر اس فرد و بشر پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں، مغفرتیں نازل ہوں جس نے اپنی زندگی اطیع اللہ و اطیع رسول کے سنہری اصول پر گزاری یا گزار رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ سے ہم نے ایک موضوع کی ابتدا کی، وہ موضوع ایک ایمان والے مرد اور عورت کے لیے، بوڑھے اور نوجوان کے لیے، نو مسلم یا پیدائشی مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، وہ موضوع توحید باری تعالیٰ ہے۔ توحید اللہ رب الجلال کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی قدرت میں، اس کی خاصیتوں میں، اس کی قوتوں میں اور اس کی معبودیت میں واحد اور یکتا اور اکیلا جاننا، یہ توحید ہے۔ ٹھنڈا لگتا ہے۔ کسی ایک درجے میں بھی اگر انسان کمپرومائز کر جائے یا اپنے مطلب کا مفہوم نکال لے یا اللہ کی صفت میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی بادشاہت میں، یا وہ کام جن کی حیثیت
عبادت قرار دی گئی ہے ان میں اپنے پاس سے کوئی کمی یا زیادتی کرے اور کسی ذات کا تقرب کرے تو انسان توحید کی ڈومین کو اور اس کی حد کو توڑ کر شرک کی غلاظت میں داخل ہو جاتا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے اختتام پر جو آیات میں نے پڑھی ہیں، ان آیات کا انتخاب میں نے اللہ کے فضل و توفیق سے قرآن کریم کی سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اس کی ابتدائی 3 آیات پڑھی ہیں، ان کا انتخاب کیا ہے آج کی نشست کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے بیان کرنے والے کو اور اس کے بعد تمام سننے والوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فرقان قرآن کریم کی 25ویں سورہ ہے۔ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت اور اپنی ذات بابرکت کے تعارف سے کراتے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑا ہی بابرکت ذات ہے، بہت برکتوں والی ہے۔ یعنی اللہ نے مومنوں کو، ایمان والوں کو، دنیا والوں کو کیا بتایا کہ اللہ کی ذات ہی برکت دینے والی ہے، اور جو اللہ کی ذات سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے اس کو بھی کیا ملتی ہیں؟ برکتیں۔ اس کے مال میں، اولاد میں، گھر میں، اہل و عیال میں، کاروبار میں اللہ برکتوں کا سامان مہیا کر دیتے ہیں۔ وہ بابرکت ذات نزل الفرقان، جس نے ایسی کتاب کو نازل کیا جو فرقان ہے۔ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فرق کرنا، یعنی تفریق کر دینا، چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر دینا۔ فرقہ یفرق عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز میں تفریق کر دینا، یعنی صحیح اور غلط کو علیحدہ کر دیا، اچھائی اور برائی کو علیحدہ کر دیا، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، وہ کام جو دین میں کرنے ہیں، وہ کام جو دین میں نہیں کرنے والے، ان تمام امور اور رسولوں کی وضاحت کرنے والی کتاب الفرقان ہے۔ علی عبدہ، اگلے الفاظ بڑے اہم ہیں۔ اللہ اپنی توحید کے ساتھ ساتھ مقام رسالت کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اور ان انبیاء میں سے جتنے بھی رسول منتخب کیے گئے، جن کو اللہ کی شریعت عطا کی گئی، اللہ کی طرف سے وحی جن کی طرف نازل ہوتی تھی، وہ تمام کے تمام اللہ کے بندے ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ نبی جو ہے وہ کوئی اور مخلوق ہے، یا نبی کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں کسی دیگر مخلوق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ہی کچھ بندوں کو سرفراز کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں۔ وہ مقام مقام نبوت اور مقام رسالت ہے، لیکن وہ بھی کون عطا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، ہم سب کو پتہ ہے، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق۔ جناب اسماعیل اور جناب اسحاق دونوں نبی ہیں۔ جناب اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جناب یعقوب، پھر جناب یوسف، پھر موسیٰ، پھر ہارون، پھر داؤد، پھر سلیمان، پھر لوط، اور یہ سلسلہ چلتا 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1000 یا 1100 کے قریب انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں جناب اسحاق کی نسل سے۔ جناب اسماعیل کی نسل سے صرف ایک نبی ہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک نبی۔ اللہ چاہتے تو زیادہ بھی ہو سکتے تھے۔ کیا اس نسل میں کوئی نیک بندہ نہیں گزرا؟ بڑے نیک بندے گزرے۔ یہ وہی نسل ہے جو کعبہ کے متولی ہیں۔ جناب ابو طالب جو ہیں نبی علیہ السلام کے جو چچا، اور ان کے والد اور نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب اسی نسل سے کعبے کے متولی ہیں۔ ان کے بڑوں کے پاس کعبے کی متولیت تھی، لیکن ایک نبی نازل اللہ نے کیا، مبعوث کیا، منتخب کیا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ اللہ اپنی توحید بیان کر رہے ہیں، اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ جس بندے پر اپنا فضل کرے اس کو مقام نبوت عطا کرتے ہیں۔ لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، تاکہ تمام جہانوں کے لیے وہ ڈر سنانے والے بنے۔ نبی کا کام کیا ہے؟ رسول کا کام کیا ہے؟ اللہ کی شریعت کو بندوں تک پہنچانا، انہیں اللہ کے احکامات سمجھانا، اللہ کے عذاب سے ڈرا کر اللہ کی مقبولیت، مغفرت، رحمت اور جنت کی طرف لے کے جانا۔ یہ جو لفظ نذیر استعمال ہوا ہے نا، یہ قرآن میں مختلف مقامات پر بھی آیا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ڈر سنانے والا۔ نافرمانی کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، موت میں کیا سختی آئے گی، قبر میں کیا سختی آئے گی، میدان محشر میں کیا پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی۔ اور اگر تمہاری نافرمانی شرک والی ہوئی، عقیدہ گندہ ہو گیا، عقیدے میں شرک کی آمیزش آ گئی، تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم مقدر بن جائے گی۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمام سفارش کرنے والے سفارش کر چکیں گے اللہ کے حکم اور اذن سے، میں اللہ کے حکم سے سفارش کر کے لوگوں کو جنت سے نکلاؤں گا، یہاں تک کہ ایک موقع آئے گا کہ مجھے شفاعت سے روک دیا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے جو مرضی کر دیں، جس کو چاہے جہنم سے نکال دیں، جس کو چاہے جنت میں لے جائیں۔ ہم نے اللہ کے نبی کی ذات کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ میں آپ سے اکثر و بیشتر کہتا ہوں، بایوگرافی آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سیرت کا مطالعہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے آخری ایام میں بڑے اہم ترین باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی، آپ نے توحید کا علم بلند کیا ہے۔ جسم میں کمزوری ہے، نکاہت ہے، جسم مبارک میں اتنی نکاہت ہے کہ آپ مسجد میں جا کے نماز بھی نہیں پڑھا سکتے۔ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، بڑے محبوب ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں۔ ان دونوں اصحاب کے کندھوں پر آپ نے ہاتھ مبارک رکھ کے ان کے سہارے سے مسجد نبوی میں آپ گئے، دیکھا کہ صحابہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں، مائیت میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اتنی کمزوری اور نکاہت کے معاملات، اس میں بھی آپ نے اللہ سے کیا دعا فرمائی؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو میلے والی جگہ نہ بنانا، عرس والی جگہ نہ بنانا۔ آج ہم کوئی نیک بندہ فوت ہوتا ہے، اس کی قبر کو پکی کر کے ایک حجرہ بنا دیتے ہیں، کس لیے؟ جہاں پر لوگ اکٹھے ہو کے قرآن خوانی کریں، یہاں پر دین کی دعوت و تبلیغ ہوگی، یہاں پر خیر کا کام ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اس کام سے منع کرنے کی دعا مانگی ہے، قبروں کو کچا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ فتح مکہ میں پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ مکے کی حدود میں آپ داخل ہوئے ہیں، سر مبارک جھکا ہوا ہے، اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی، انجز وعدہ، اپنے وعدے کا وفا کرتے ہوئے پورا کر دیا، اپنے بندے کا ساتھ دیا، فتح عطا فرمائی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، علی جتنے بھی حرم کے اندر بت پڑے ہیں سب کو گرا دو، جو قبر ایک بالشت سے زیادہ ہے اس کو توڑ کے ایک بالشت کے برابر کر دو، کوئی پکی قبر نہ رہے، کوئی بڑی اونچی قبر نہ رہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں پہلا کام کیا۔ کس لیے؟ کیا اللہ کے نبی کو مصلحت نہیں آتی تھی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت نہیں تھی آتی، آپ سے بڑھ کر حکیم کوئی نہیں اللہ کے بعد، آپ سے بڑھ کر کوئی مصلح نہیں ہے اللہ کے بعد، لیکن آپ نے یہ عمل کس لیے کیا؟ یہ سکھایا ایک اسلامی ریاست کا تعلق ہی نہیں ہے اس کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی غیر اللہ کی محبت کا ذریعہ موجود ہے۔ تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارا کوئی بزرگ، کوئی پیارا فوت ہو جائے، اس کی قبر تمہارے لیے ایک عبرت ہونی چاہیے، خوشی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کے لوگ خواہش کریں جی میرا بابا بھی فوت ہوگا تو میں اس کی قبر بڑی پکی بناؤں گا، اس کے اوپر پتھر لگا کے سجا دوں گا، لوگوں کو بٹھا کر قرآن خوانیاں کراؤں گا۔ اللہ کے نبی نے اس چیز کو منع فرمایا۔ آخری وقت میں آپ نے یہ دعا کی ہے، اور پھر آپ نے یہود و نصارہ پر لعنت فرمائی جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کیا کرتے تھے یہود نصارہ؟ انبیاء کی قبروں پر بیٹھ کے میلے ٹھیلے لگاتے تھے، اللہ کے بعد اللہ کے مقرب سمجھتے تھے کہ یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب یہ اللہ کے یہاں ہماری قربت کا ذریعہ بنے۔ یہ عمل تھا، یہ اللہ کے رسول نے اس پر لعنتیں فرمائی، اور پھر آپ نے وصیت فرمائی کہ لوگوں اپنی عورتوں کا اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت، ایک نصیحت سیدہ فاطمہ کو فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اماں عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہا نے اپنے پیار اور تعلق کا واسطہ دے کے پوچھا کہ اپنی وفات سے چند دن پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دو باتیں بیان فرمائی تھی۔ ایک بات سن کر آپ ہنس پڑے تھے، مسکرا دیے تھے، اور ایک بات سن کے آپ غم زدہ ہو گئے تھے۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ میں آپ کو اپنے تعلق کا، رشتے کا واسطہ دے کے پوچھتی ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر حکم دیا تھا نا، کیا فاطمہ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ عرض کرنے لگی اللہ کے رسول میں محبت کرتی ہوں۔ فرمایا کہ یاد رکھو مجھے عائشہ سے محبت ہے، تم بھی عائشہ سے محبت رکھو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے ہم سیدہ عائشہ اور تمام امہات المومنین کی عزت و تکریم زیادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے اہل بیت کو کہ میری ازواج سے محبت کرو۔ تو سیدہ فاطمہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ میں دنیا سے جانے والا، میں اس بات پر رو دی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میری اولاد میں سے، میرے اہل میں سے سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گے، مجھے اس بات پر خوشی ہو۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ کے رسول نے ایک وصیت فرمائی جو اوپن اور شٹ تھی، جو بالکل سب کے سامنے تھی۔ وہ کیا تھی؟ اے فاطمہ، اس بات کا گمان نہ کرنا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو تو بخش دی جاؤ گی، اپنے اعمال کی فکر کرنا۔ کیا کوئی سمجھدار، تھوڑی عقل رکھنے والا بھی مسلمان یہ گمان کر سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کے عقیدے میں کوئی خلل ہوگا، ان کی ایمان اور اتباع میں کوئی خلل ہوگا؟ وہ لوگ جو تقوی کا معیار ہیں، وہ ہستیاں جو جنتیوں عورتوں کی سردار ہیں، ان کو آپ نے یہ فرمایا کیوں؟ تاکہ امت کو نصیحت ہو جائے کہ نبی اللہ کی طرف سے اللہ کا دین پہنچانے آیا ہے، لوگوں کی گارنٹیاں اٹھانے نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے نا؟ جب طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا کشتی میں آ جا، کہتا ہے والد صاحب میں پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا، اونچا پہاڑ ہے مجھے بچا لے گا۔ پھر ایک لمبی سی لہر آئی، وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر سے گزر گئی، بیٹا بھی بہا لے گئی۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ انہ لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں صحیح نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کسی عام بیٹے کی وفات پر اس کے باپ کو کہو نا، اور یہ تو تیرا ہے ہی نہیں، تیرا اس سے تعلق ہی نہیں ہے، کتنا غصہ کرے گا وہ باپ؟ وقت کا نبی ہو، 1100 سال کے قریب
کم و بیش 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، جس قوم پر طوفان نوح کا عذاب آیا، سمندر اور پانی کا عذاب آیا، اس قوم کے سامنے اللہ نے کہا اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال ہی غیر صالح ہے، یہ مشرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم کس ہوے میں بیٹھے ہیں؟ ہم اللہ کی توحید کے ساتھ کیسے کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ اپنی مرضی سے کیسے اعمال کریں؟ کس طرح بچت ہوگی؟ بچت کی صرف ایک صورت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یہ توحید کا موضوع اتنا حساس ہے، اللہ کی قسم جب یہ معاملہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی پرہیز نہیں کرتا۔ سورہ الحاقہ کے اندر بڑے سخت الفاظ اللہ نے فرمائے، غالباً سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 43-44 میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر آپ اپنے پاس سے ایسی بات بنا لیں، من بعض الاقاویل، یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، کیسی باتیں؟ مکے والے کیا کہتے تھے؟ وما نعبدوہم الا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے اللہ کے علاوہ، لیقربونا الی اللہ، ہم صرف ان کا قرب حاصل کرتے ہیں، یہ اللہ کے قریب پہنچاتے ہیں۔ یہ جو لات، منات، عزا، ہبل، یہ کوئی ہوائی چیزیں نہیں تھیں، یہ نوح علیہ السلام کے دور کے بڑے معزز لوگ تھے، جو اس وقت کے لوگوں نے اپنے پاس پہلے تصویریں بنائیں، خاکے بنائے، پھر بت بنا لیے، بت بنانے کے بعد یہ چلتے آ رہے ہیں۔ صرف کیا ہے، ان کو گھر میں رکھو برکت ہوگی۔ آج بھی مسلمانوں نے رکھا ہوا، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، لوہے قرآنی لکھ دو، اس کی سینریاں رکھی ہیں، 4 کل کی تصویر رکھ دی ہے گھر کے اندر، یا حیو یا قیوم لکھ کے رکھ دیا ہے، کس لیے؟ گھر میں برکت ہو۔ اللہ کے نبی کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی کاغذ نہیں تھا، کسی کو خطاطی نہیں آتی تھی، ہم تک قرآن کیسے پہنچا ہے؟ زبانی پہنچا ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک مصحف کی شکل میں مرتب کیا، ترتیب دی، اور اس مصحف کی 7 قراتوں میں سے جو قریشی قرات تھی، جو اللہ کے رسول پڑھتے تھے، جو پسند کرتے تھے، اس قرات کو، اس کے آراب کو ہم تک پہنچایا اللہ نے۔ جناب عثمان نے ایک قرات پر قوم کو اکٹھا کیا۔ یہ قرآن تب بھی تھا، اگر یہ برکت والی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل سکھا جاتے، کوئی بات سکھا جاتے۔ یہ قرآن شفاء لما فی الصدور ہے، لیکن کن کے لیے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے شفا ہے۔ پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ناظرے کا ہے، جو ہم وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، اوکھے سوکھے ہو کے کار ہی لے جائے، مشکل بمشکل، آسان بآسان، تھوڑا بہت ہم پڑھ لیتے ہیں، اس میں بھی اللہ ہمیں معاف کرے، اکثر لوگوں کی ناظرے کی غلطیاں ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے قرآن کی اصلاح نہیں کی، کوشش ہی نہیں کی، شرم محسوس کرتے ہیں۔ اور دوسرا سب سے اہم طریقہ، قرآن کو ترجمے کے ساتھ، اس کے مفہوم کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے شان و نزول کو دیکھیں، یہ آیت، یہ سورت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا، کیا محل وقوع تھا جس پر یہ احکامات نازل ہوئے۔ یہ قرآن کا اصل طریقہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، القرآن حجت لک او علیک، قرآن تیرے لیے یا تو حجت بنے گا، دلیل بنے گا، او علیک، یا تیرے خلاف ہوگا۔ یہ قرآن کی گواہی بھی آنی ہے۔ جس بندے نے قرآن سے اعراض کیا، قرآن کو چھوڑ کر اپنی زندگی کسی اور فیصلے پہ گزارتا رہا، حکومتیں کسی اور طریقے سے کرتا رہا، اپنی اس چھوٹی سی ریاست پر، اپنے اس جسم پر قرآن کو نافذ نہیں کرنے کی کوشش کرتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں قرآن اس کی مخالفت کرے۔ اللہ ہمیں ایسے برے وقت سے بچائے۔
یہ قرآن ایسا سفارشی ہے، ایسا گواہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گواہی رد نہیں کی جائے گی، اس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی۔ تو یہ قرآن کا مفہوم کس لیے ہے؟ سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے ہے، اور قرآن اس شخص کے لیے شفا ہے۔ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کا عزیز بیمار ہو جاتا ہے تو آپ قرآن کی کوئی صورت یا کوئی آیت پڑھ کے اس پر دم کرتے ہیں، جو مسنون عمل ہے، جیسے سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے کہ آپ وہ پڑھ کے بیماروں کو دم کریں۔ لیکن یہ جو ہم نے طریقے نکال لیے ہیں نا کہ گھروں میں لکھ کے لگا دو آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی 2 آیات لکھ دو، ساتھ میں وہ بڑی سینریاں بنی ہوئی ہیں، بیچ میں آیت الکرسی ہے، اس کے 4 کونوں کے اوپر 4 کل لکھے ہوتے ہیں، جی گھر میں کبھی بد نظری نہیں آئے گی، جادو نہیں ہوگا، چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں، کیا نہیں ہوگا؟ جادو نہیں ہوگا، نظر نہیں لگے گی۔ دنیا کی سب سے پاک ہستی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر 2 سورتوں کا نزول ہوا، معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ کب نازل ہوئی؟ کس موقع پر نازل ہوئی؟ کبھی ان کا شان نزول پڑھا ہے ہم نے؟ ہر نماز کے بعد 3 کل پڑھتے ہیں ہم، صبح شام 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار کے جسم پہ مار لیتے ہیں، لیکن ان 2 صورتوں کا شان نزول کبھی پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا، اللہ کے حکم سے جادو ہو گیا۔ آپ کو 2 فرشتے آپ کے پاس اللہ کے حکم سے نازل ہوئے، ایک آپ کے سر مبارک کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک پاؤں مبارک کی طرف۔ ایک پوچھنے لگا دوسرے سے، آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے مقرب نبی۔ پھر وہ پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا دوسرے نے کہ ان پر فلاں شخص نے جادو کیا ہے، اس نے فلاں کنویں کے اندر ایک کنگھی میں بال کی گرہ لگائی ہیں، بالوں کی گرہ لگا کر ادھر دفن کیا ہے۔ تو نے کہا اس کا حل کیا ہے؟ اگر یہ 2 صورتیں پڑھ لیں اللہ تعالیٰ ان سے اس چیز کو رفع کر دے، جادو کو رفع کر دے۔ اللہ نے اس واقعے میں ہمیں 3-4 احکامات نازل فرمائے۔ پہلا، جب بھی کوئی بیماری ہو، نظر بد ہو، جادو یا تکلیف کا معاملہ ہو، سب سے پہلے یہ ایمان اور یقین اور توکل ہونا چاہیے کسی شخص میں یہ قدرت نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچا سکے، اللہ کے حکم سے یہ آزمائش آئی۔ دوسرا، جس ذات کے حکم سے آزمائش آئی ہے وہی اس کو دور کر سکتی ہے۔ یہ جو کالے پیلے بابے بوبے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ لوگوں کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ نے قرآن و سنت کا علم دیا ہے، جو صحیح احادیث اور قرآنی آیات کی روشنی میں علاج کرتے ہیں روحانیت کا، جادو کا، وہ تو درست عمل ہے۔ لیکن جو روحانیت کے نام پر 2 نمبری کی جا رہی ہے پاکستان میں، ایسے ایسے برے عمل کیے جاتے ہیں، جی فلاں جگہ پر جا کر یہ جانور چڑھا دو، اس رنگ کا جانور ہونا چاہیے جس کی قربانی کرنی ہے، یہ فلاں جگہ پر فلاں وقت پر کرنا ہے، اتنی دفعہ یہ ایک جگہ پر بیٹھ کے کلمہ پڑھنا ہے، اس کی قرآن و سنت میں کوئی تطبیق، کوئی وضاحت نہیں۔ اور اللہ نے، صحابہ کرام کہتے ہیں جب بھی ہمیں کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی پریشانی ہوتی، ہم ان 2 صورتوں کو پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے، اللہ اس پریشانی کو، تکلیف کو، بیماری کو، بد نظری کو دور کر دیتے۔ یہ نہیں کرنا کہ کوئی بیماری آ گیا تو اب آپ نے سارے ہتھیار ڈال دینے ہیں، پریشان ہو جانا، پریشان نہیں ہونا، اللہ سے اپنا تعلق اور مضبوط کر لینا۔ اللہ تیرے حکم سے آزمائش آئی ہے، اللہ آپ نے ہی آزمائش کو رفع کرنا ہے، اور ان 2 صورتوں کو پڑھ کے کثرت کے ساتھ دم کرنا ہے اپنے اوپر، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، یہ صحابہ کا عمل بھی ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھا عقیدہ اللہ نے سمجھایا، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو آزمائشوں سے مبرہ ہو۔ اللہ کے نبی کو تو سارا قرآن یاد تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا قلب اطہر اللہ نے پاک کیا ہے،
اس قلب پر، اس قلب مبارک پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، آپ کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے وہ شریعت کا درجہ قرار پاتا ہے۔ آپ جس عمل سے روک دیں وہ اسی طرح حرام ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن آپ پر بھی یہ جادو کا معاملہ ہوا، اللہ نے یہ سکھانا تھا کہ اکیلی طاقت اور قوت کی ذات کون ہے؟ صرف ایک اللہ کی ہے، اس کو زوال نہیں ہے، اس کو کمزوری نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، وہ جس مرضی کو چاہے عاجز کر دے۔ کچھ لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، وہ یہ بات بیان کرتے ہوئے نعوذ باللہ مقام رسالت کو تھوڑا کم بیان کرتے ہیں۔ دو چیزوں کو ملانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دو وصف عطا فرمائے، ایک مقام رسالت اور نبوت ہے اور ایک مقام عبدیت ہے۔ اس سورہ فرقان کے ابتدا میں اللہ نے فرمایا نا علی عبدہ، اللہ نے قرآن نازل کیا کس پر؟ اپنے بندے پر، بحیثیت عبداللہ، اللہ کا بندہ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور اس سے پہلے اور بعد میں جتنے انبیاء ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کو آزمایا گیا ہے۔ یہ بشری تقاضا تھا، یہ اللہ کی طرف سے حکمت تھی، یہ توحید کا درس تھا کہ اللہ آزمائش میں اپنے محبوب بندوں کو بھی آزما سکتا ہے، مبتلا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ذات مبرہ ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، یہ توحید کا درس اللہ نے دیا ہے۔ باقی مقام رسالت اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ وہ بعض از خدا بزرگ تو از قصہ مختصر، وہ جو فارسی کا مصرع ہے نا، اللہ کے بعد اگر کوئی عزت والی ہستی دنیا میں ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کوئی دو رائے نہیں۔ اور آپ کی اللہ کے ہاں اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ جو بندہ آپ سے جڑ گیا اللہ نے اس کا بھی ذکر خیر بلند کر دیا۔ اہل بیت کی ہم کیوں عزت کرتے ہیں؟ نبی کے گھر والے ہیں۔ ازواج مطہرات کی کیوں عزت کرتے ہیں؟ نبی کی ازواج ہیں۔ صحابہ صحابیات کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ان کے لیے ہم لوگوں سے اختلافی معاملات پر لڑتے بڑھتے جگتے ہیں، ان کی بے ادبی پر دفاع کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ نبی کے اصحاب ہیں، انہوں نے نبی کے لیے جانیں دی ہیں، نبی کے لیے مارے کھائی ہیں، اللہ کی توحید کے لیے سزائیں، ابتلائیں، آزمائشیں برداشت کی ہیں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اللہ نے اگلی آیت میں اپنی 4 صفات بیان کی ہیں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی اکیلی ذات ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ کہہ دیجئے ہر قسم کی بادشاہت، حاکمیت اللہ کی ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہت دے، جس کو چاہے بادشاہت اس سے لے لے۔ جناب یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، کنویں سے نکل کے عزیز مصر کے گھر میں گئے، عزیز مصر کے گھر سے عزت کی حفاظت کرتے کرتے جیل میں چلے گئے، اپنی ساری جوانی قید خانے میں کال کوٹری میں گزار دی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ جناب ایوب علیہ السلام، اللہ نے بادشاہتیں دی ہیں، سونے ہیرے جواہرات، بیویاں، بیٹے، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، سب کچھ چلا گیا، ایک بیوی رہ گئی، وہ جو محلوں میں رہنے والے تھے، جو بہترین غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ تھے، آج خود ایک ٹوٹی ہوئی کٹیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور زندگی بھی کوئی تھوڑی نہیں، کم و بیش 18 سال اس آزمائش میں مبتلا رہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس نے بنی اسرائیل کے بادشاہ کی فوج کے اندر ایک اس وقت کے مسلمانوں کا دشمن کو قتل کیا، اس چھوٹے سے بچے کو اللہ تعالیٰ جرنیل بنا کر بنی اسرائیل کا نبی اور سردار بنا دیتے ہیں، جناب داؤد علیہ السلام۔ یہ انشاءاللہ
انبیاء کی سیریز ہم شروع کریں گے، اس میں توحید اور انبیاء کے معاملات، اس میں ان کے واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ داؤد علیہ السلام ایک نوجوان تھے، ٹین ایجر کہہ لیں، راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 13 سے 19 سال کے درمیان۔ کچھ بنی اسرائیلی روایات کے مطابق ان کی عمر 15 سال تھی، کچھ میں 17 ہے، کچھ میں 14 ہے۔ تو اس وقت انہوں نے جو طالوت تھا اس سے لوگ ڈرتے تھے، اس نے بنی اسرائیل کے لیے جینا دوبر کیا ہوا تھا۔ اس نے بادشاہ کو جا کر انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کو مار دوں تو آپ مجھے سربراہ بنا دیں گے، قوم کا کمانڈر اور جرنیل بنا دیں گے فوج کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم کر سکتے ہو۔ انہوں نے ایک گلیل نما بنائی ہوئی تھی، کپڑے میں پتھر باندھ کے مارا، اس کے سر پہ لگا، وہ مر گیا۔ اتنا بڑا جنگجو جس کو کئی سینکڑوں جنگجو بھی ہرا نہیں سکے، ایک بچے نے پتھر مار کے اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ مقام و مرتبہ صرف اللہ کی ذات کو لائق ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے جس طرح کی چاہے عزت دے دے اور قوت دے دے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہت، حکومت اور حکومت دینے کے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس نے اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں بنایا، وہ ہر قسم کے رشتے سے مبرہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ کوئی اگر کہے گا نا کہ فلاں بندہ اللہ سے لڑ جھگڑ کے کوئی اپنی بات بنا لے گا، نہیں بنا سکتا۔ صحیح مسلم کی روایت کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا مجھے بھی شفاعت سے روک دیا جائے گا، میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، اللہ جہنم کو بندوں سے، جہنم سے بندوں کو نکال دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے، حکم ہوگا، فرشتے آ کر کہیں گے اللہ کے رسول اب آپ اس شخص کو نہیں نکال سکتے جس کو قرآن نے منع کر دیا ہے۔ قرآن نے کس کو منع کیا ہے جنت میں جانے سے؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ الْجَنَّةَ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، توحید کے اندر خلل کیا ہے، توحید کے اصولوں کی مخالفت کی ہے، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ سورہ نساء میں تو اللہ نے اس سے بھی سخت بات فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا۔ اور کتب احادیث میں کثیر حدیثیں موجود ہیں، بڑے بڑے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف کر دیا۔ ایک شخص تھا جس کے 99 رجسٹر تھے، اور رجسٹر کھولا جاتا تو تا حد نگاہ دائیں سے بائیں اس کے گناہ ہی گناہ تھے، ایک نیکی اس کی، اس نے صدق کے دل سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ یہ پڑھا ہوگا، اس ایک نیکی توحید کے خالص اقرار کی وجہ سے اللہ نے اس کے 99 رجسٹر گناہ کے ختم کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اللہ کی ذات کو لائق ہے۔ اور فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے ہر چیز کو بنایا اور بنا کر ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ ہر انسان کی ایک حد ہے، ہر مخلوق کی ایک حد ہے، ہر دنیا میں آنے والی چیز کی ایک حد موجود ہے، اس حد سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہم نے اللہ کی توفیق سے توحید کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کا ایک نشست کا سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ اس نشست میں ہمیں کامیاب کرے اور صحیح معنوں میں خالص عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو منہج اللہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ اور دیگر انبیاء پر علیہم السلام پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یجعلنا منہم. اے اللہ جتنے لوگ مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کی غیر مسلموں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اللہ مظلوموں کی مدد فرما. اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی اللہ ان کو نشان عبرت بنا. اے اللہ جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں اللہ ان سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں ایمان والی عافیت والی زندگی عطا فرما. انہیں عمل والا مسلمان بنا. اے اللہ مسلمان ممالک کے اندر امن اور احسار اور قربانی کے جذبے فائدہ فرما. اے اللہ جو لوگ فتنہ فساد کے اندر مبتلا ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. اے اللہ فتنے پلانے والوں سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو اس کے ساتھ مخلص ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما ان کی مدد فرما. اے اللہ جو اس کے مخالف ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ جتنے ہمارے عزیز اقربا نمازی دوست عزیز و اقارب ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں اللہ جو بھی روحانی بیماری جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جن لوگوں کے بچے بیویاں والدین بڑے چھوٹے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان پہ بھی اپنا فضل و کرم فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان اور اسلام پر زندہ رکھنا. اے اللہ موت آئے تو ایمان والی مغفرت والی اور عافیت والی موت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کا آسان حساب فرمانا. اے اللہ ہم سب کا آسان حساب فرمانا. اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے اعمال بڑے کمزور اور تھوڑے ہیں اللہ لیکن تیری رحمت کا سہارا ہے. اس رحمت کے صدقے آپ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت پہ داخل فرما. اے اللہ جو حاجات مناجات ضروریات آپ کے در پہ لے کے آئے ہیں اللہ قبول و منظور فرما. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمانا جو نہیں مانگ سکے رہ گیا ہمارے حق میں بہتر اللہ وہ بھی عطا فرمانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.